میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو 5 اگست کا فلاپ احتجاج تھا، اس کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ بات جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر یہ سیاستدان کا آخری کارڈ ہوتا ہے. سیاستدان ہمیشہ اس کارڈ کو سنبھال کر چھاتی کے ساتھ لگا کر جو ہے وہ رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کا جو ہے وہ ایک ڈر جو ہے حکومت کو دے رہا ہوتا ہے یا دیگر جماعتوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی یا ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر ہم اس کارڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہماری آپشنز میں سے ایک آپشن ہے اور یہ آخری آپشن ہوتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کی آخری کال تھی، وہ جب ایگزاسٹ کی فائنل کال، تو اس کے بعد دوبارہ 5 اگست کی جو کال دے دی، اس نے اس بری طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو متاثر کیا ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن تھی، جو احتجاج شیر افضل مروت لیڈ کر رہے تھے، وہ ان سے زیادہ بڑا کراؤڈ پل کرنے میں کامیاب رہے. یہ 9 مئی کے فوری بعد کی میں بات کر رہا ہوں، جب شیر افضل مروت جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر اپنی جو کمپین چلا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو موبلائز کر رہے تھے، چاہے وہ خیبر پختونخوا تھا، چاہے وہ کراچی تھا، چاہے وہ پنجاب تھا، ایون اسلام آباد کے اندر. اور لیکن پھر ہوا کیا، جس شخص نے، اور لیکن ان کی جو ایک سوچ تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے، تو ان کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ پارٹی سے باہر پھینک دیا گیا. اور ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ شیر افضل مروت کو باہر نکالا. اور شیر افضل مروت اب بڑا جو ہے نا رائٹلی وہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ نالائق ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ کراؤڈ کو پل نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ شیر افضل مروت یا دیگر بہت سے ناراض جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اب ان کی تضحیق جب تحریک انصاف بطور جماعت وہ کی تو اس کے بعد وہ نالا ہو چکے ہیں. کئی لوگ گھروں میں چپ کر کے بیٹھ گئے اور کئی لوگ مزاحمت کر رہے ہیں اور پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بیانات بھی دیتے ہیں. اور شیر افضل مروت جو ہے وہ جھکنے اور ڈرنے والے آدمی نہیں ہیں، اس لیے وہ پارٹی پر کھل کر اب تنقید بھی کرتے ہیں. رہا سوال جی کہ 5 اگست کا جو ان کا احتجاج تھا یہ کیوں فلاپ ہوا، اور جس کو اب بیرسٹر گور جو ہے وہ کامیاب احتجاج قرار دے رہے ہیں. پہلے بیرسٹر گور صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ سنیے ان کو. اور دیکھو، کل کا احتجاج الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. عوام سڑکوں پہ آتی ہے، آواز اٹھاتی ہے اور آواز بلند کرتی ہے. اس ناحق جو جیل میں رکھے خان صاحب کو، جن کے 2 سال پورے ہوئے، اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائے. پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 170 ضلع ہیں. ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر یونین کونسل، ہر تحصیل میں کل بھرپور احتجاج ہوا ہے. لوگوں نے اپنے آواز بلند کی ہے. اب یہ دیکھیں جی کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ناحق عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے. بھائی ناحق کس طریقے سے رکھا ہوا ہے؟ ایک شخص نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی ہے، اور اگر وہ اس کی رہائی ہے تو وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے. شیر افضل مروت بھی وکیل تھے، بیرسٹر گور بھی وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی وکیل ہیں، بیرسٹر علی ظفر بھی وکیل ہیں، جو سردار لطیف کھوسہ ہیں وہ بھی وکیل ہیں. کوئی وکلا کی کمی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ لیکن اس کے باوجود لیگل بیٹل کی جگہ یہ پولیٹیکل بیٹل جو لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے. بار بار سڑکوں پر کارکنان کو لانے کی جو کالز دی گئیں، اس سے پارٹی ڈیمیج ہو چکی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بھرم تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے. اور اب میں یہ چیز بڑے ایزیلی پروجیکٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو کہ اپنی مقبولیت کھو چکی ہے یا آن سٹریٹ اپنی پاور جو ہے وہ تقریباً ختم کر چکی ہے، اس کے پاس اب یعنی عوام کو اپنے ساتھ جو اٹیچ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں بچا. لیکن وہ چھوٹی اور گھٹیا قسم کی حرکتیں وہ ضرور کریں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 13-14 اگست کی رات کو پورا پاکستان جو ہے وہ سڑکوں پر ہوتا ہے، تو اس دن کہہ دیں گے جی کہ آج ہماری جو ہے وہ احتجاج کی کال آ گئی. جیسے اب یوم جو
بیسکلی کشمیر کے حوالے سے ہمارا 5 اگست مناتے ہیں، جس طرح انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن مناتے ہیں، اس دن کال دی۔ اب یہ 13 اگست کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کبھی امکان ہے کہ انہوں نے 13 اگست 14 اگست کا جو ہے نا وہ تاریخ دے دینی ہے، اس کو کریں گے آزادی سے تعبیر کریں گے، اور یہی وارداتیں یہ ڈالتے ہیں کیونکہ اب یہ مقبولیت کھو چکی ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تو ابھی بھی آپ تصویریں دیکھیں، یعنی پورے ملک کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، پورا پنجاب جو ہے وہ لوگوں نے لاہور سے اسلام آباد تشریف لے کر آئے، کچھ لوگ یہاں سے لاہور گئے، کوئی جیلم گیا، کوئی کدھر گیا، ایک جگہ بھی کوئی رکاوٹ بندش نہیں تھی، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نہیں نکلے۔ پولیس کے اوپر کہتے ہیں جی جبر کیا، فلاں کیا، یہ انقلاب لے کر آئیں گے؟ انہوں نے اپنی یعنی مقبولیت کا جو بھرم تھا اس کو خود قبر کے اندر جو ہے وہ ڈال کر دفن کر دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف مزید شرازہ اس کا بکھرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ ہو جائیں، بیرسٹر گور صاحب ہو جائیں، علی مین گنڈا پور ہو جائیں، یا کوئی بھی ان کا لیڈر ہو جائے، ان کی کال، ان کے اوپر کسی قسم کی جو اس کال سے متعلق ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب کے اوپر، جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحریک میں خود لیڈ کروں گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بچوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے تحریک کے لیے، ان کا باپ ہی کافی ہے۔ تو پھر باپ نے یہ چاند چڑھایا ہے، باپ کی یہ مقبولیت رہ چکی ہے۔ اور کئی لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا یوٹیوبرز ولاگرز ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ڈیڈ ہارس کو زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی بہت ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو اوورسیز جو ان کی فالوئنگ ہے اسی کو یوٹیلائز کر کے انہی کے کلٹ سے ویوز لے کر پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب منت ترلا کر رہے ہیں، پیغامات بھجوا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کس طریقے سے میری بات سن لو۔ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ابھی جو ان کا موجودہ بیانیہ ہے اس وقت، جس میں صاف آپ کو عاصم منیر فوبیا جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، اب یہ ان کی جو ہے وہ اب ساری کی ساری سیاست رہ چکی ہے کہ فیلڈ مارشل کے اوپر جو اپنی غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیوں کا الزام عائد کرنا، فسطائیت اور جناب عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرنا، یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جی ان کے جو ایجنڈا ہے، ان کے جو مقاصد تھے، ان کو انڈر پریشر لانے کے حوالے سے یا ان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے حوالے سے، اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں، تو یہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال جی فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جس بات پر ڈٹ جائے وہ بڑے سٹریٹ چلتے ہیں، اور جس بات کے اوپر وہ ڈٹ جائیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ جو ہم نے اگلی سٹوری ڈسکس کرنی ہے ملک ریاض صاحب سے متعلق، وہ ایک بڑی زندہ مثال موجود ہے۔ ملک ریاض جو بیرے ٹاؤن کے مالک ہیں، ان کی آج جو نیلامی کے حوالے سے تو آپ کے سب علم میں ہے کہ پراپرٹیز، جائیدادوں کو جو ہے وہ نیلام کیا جا رہا ہے، نیب ان کو راولپنڈی کے اندر کر رہا ہے، آکشن کر رہا ہے ان کی۔ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب میرے لیے کنٹینیو رکھنا مشکل ہے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اپنے آپریشنز کو نیشن وائڈ۔ تو کر دیں جی، آپ کے اوپر 3000 ارب روپے کی لائبلٹی ہے، آپ نے سرکار کی جگہوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، آپ نے غریب لوگوں کی جگہوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، آپ نے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جگہوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے حمایتی بھی بہت ہیں، آپ کے جیب کے اندر آپ فائلوں کو جو پہیے لگانے والی آپ خود جو ہے وہ بیان دیا ہوا ہے، اور وہ ہم نے دیکھا بھی۔ تو ابھی آپ جو ہے آپ کا پالا جس شخص سے پڑا ہے وہ آپ کے پیسے کی چمک سے جھنجھلانے والا نہیں ہے، حافظ قرآن ہے اور بالکل ناک کی سیٹ کے اوپر چلتا ہے۔ وہ 1360 ارب روپیہ بیرے ٹاؤن نے صرف DHA کا جو ہے ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کو 460 ارب روپے پہلے تھے، جب دوبارہ ڈی مارکیشن ہوئی ہے انہی کی درخواست کے اوپر جو آپ کہتے ہیں بیرے ٹاؤن کی جو کراچی سے متعلق، تو وہ مزید کتنے ارب روپے کی جو ہے نا وہ زمین انہوں نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ یہاں پر رقص سرکار کا جو ہے وہ قابو میں کی ہوئی ہے۔ آپ مری میں دیکھ لیں جو گولف سٹی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے جو جنگل کی زمین ہے اس کو اپنے قبضے میں رکھ کر اوپر سوسائٹی بنا دی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے ورلڈ کلاس ڈیولپر ہیں۔ بھائی ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں مفت کی زمین کے اوپر، تو ڈیولپمنٹ تو آپ نے اچھی کرنی ہے، اور آپ نے اسی طریقے سے سرکاری زمینوں کو جو ہے وہ لوگوں میں فروخت کر کے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر تو مال پانی بنا لیا ہے، تو 3000 ارب روپے آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر 3000 ارب روپے دیں گے تو آپ پاکستان آ سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی جائیدادوں کو نیلام کر کے یہ ریکوریز ہوتی رہیں گی۔ لیکن بہرحال
ان سے متعلق، ان کو سہولت کاری فراہم کرنے سے متعلق بہت سی طاقتور ملکی شخصیات، ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن تمام کی تمام شخصیات ناکام ہیں، کیونکہ جو حافظ سید عاصم منیر صاحب ہیں وہ ان سے متعلق بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑے پیغامات بھجوا رہے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ سنجیدہ سوالات اٹھ چکے ہیں، ان کے بہت سے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، ان کا بہت سا جو ریکارڈ تھا وہ مختلف جگہوں سے برآمد ہو چکا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ خاصی ان کے لیے پریشان کن ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے تو کم از کم ان کی پریشانی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور آخری خبر یہ ہے جی کہ میں انشاءاللہ پاکستان سے چند دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ کوشش ہوگی جی انشاءاللہ باہر سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، لیکن مسافر ہوں تو ظاہری بات ہے کہ کس صورتحال میں ہوتا ہوں، کس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور کیا کو وقت آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ فرحان ورک کے ساتھ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔